دعوت. ٹھیک ہے جی, اب دعوت کا کام کرنا ہے. ٹھیک, تو دعوت کا جو کام کرنا ہے تو اس میں پہلے نمبر پہ دعوت کس چیز کی دینی ہے, یعنی جو اساسی دعوت ہے اس میں پہلے نمبر پہ کیا ہے, تجدید ایمان. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا ایک موروثی عقیدہ ہے, ایمان نہیں ہے, ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے. اور ایمان اس معاملے میں جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس میں وہ کسبی شے بن جائے گی. وہ ایمان, شعوری ایمان, وہ حاصل کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ڈوگمے کی حیثیت سے ہے, وہ ایک وراثتی عقیدے کی حیثیت سے شے موجود ہے. اور اس ایمان کی جو تحصیل ہوگی وہ کیسے ہوگی, بذریعہ قرآن. اور جو ایمان بذریعہ قرآن پیدا ہوگا اس ایمان کو ہم کیا کہیں گے, شعوری ایمان, جو کہ اس جدوجہد کے لیے ہمیں درکار ہے, یعنی غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ آ گیا توبہ. اور توبہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کون سی توبہ درکار ہے, توبۃ النصوح درکار ہے. ٹھیک ہے, اس توبۃ النصوح کی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے, کون سی شرائط ہیں جی, ندامت. دوسرے نمبر پہ ترک گناہ, ہاں جی, آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم. اور تیسرے نمبر پہ عملاً ترک کر دینا. ان تین کا تعلق ہے حقوق اللہ سے. اور اگر تو معاملہ حقوق العباد کے ضمن میں ہے تو پھر عملاً تلافی کرنا. اس میں پہلے یہ تین شرائط بھی شامل ہوگی اور چوتھے نمبر پہ عملاً تلافی. اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. اور تیسرے نمبر پہ توبہ, تجدید ایمان, توبہ اور تجدید عہد. اور تجدید عہد کا مطلب آج کے ہم اعتبار سے مراد لیں گے تو جو کار رسالت ہے اس کے ساتھ اپنے عہد کو وفا کرنا, اس کی تجدید کرنا. ان شارٹ میں نے لکھا ہے, وہ ربوبیت بھی آ جائے گی, عہد رسمی, وہ سارا اس میں عہد کار رسالت میں شامل ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری لگا کر گئے تھے اب اس کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی اسے آپ وہی کہنے کتاب کو تھامنے کا ہے, یہ سارا وہی ہے. تو یہ تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت آ گئی. جب یہ پتہ چل گیا تو پھر اب آپ نے جو دعوت دینی ہے وہ دعوت دینی ہے, ایک تو یہ اس چیز کی آگی دعوت, اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آ جائے گا فکری پس منظر. فکر کا پس منظر بھی ہو سکتا ہے اور فکری پس منظر بھی. کس کا, فکر کا پس منظر جب ہم بیان کریں گے تو ظاہر ہے فکر کا پس منظر ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب کی وہ ساری بحث آ جائے گی. اور فکری پس منظر جو اس کتابچے میں وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے, تو اس کو چھوٹا کر کے نا بس فکر کا پس منظر یہ ٹھیک ہے. اس میں وہ ساری بحث ذہن میں رکھیں جو شاہ ولی اللہ اور ابوالکلام اور یہ مولانا مودودی تو ڈاکٹر اسرار صاحب, یہ سارا اس کو ظاہر آج تک بھی ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آ جائے گا تیسرے نمبر پہ. پھر اس میں فقہ کا جب پتہ چل گیا تو عملاً اب دعوت کس کی ہے, فرائض دینی, فرائض دینی. اور فرائض دینی کے ضمن میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام محض مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے, اور فرائض محض یہ عقائد, عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد بھی ہمارے بنیادی دینی فرائض میں شامل ہیں. تو فرائض دینی کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں دین کا ہمگیر تصور اور فرائض کا ہمگیر تصور. اور مولانا مودودی سے دو باتیں ڈاکٹر صاحب کو کیا پتہ چلی تھی, یہی والی
یاد ہے نا؟ اچھا علامہ اقبال سے کیا ملا تھا؟ ملت کے لیے کام کرنے کا ایک جذبہ، یہ علامہ اقبال سے ڈاکٹر صاحب نے لیا. تو فرائض کا معاملہ آ گیا. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں چوتھے نمبر پہ. تو اب یہاں پر ہے منہج، اور منہج کے ہمارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے کہ منہج کون سا ہے؟ انقلاب نبوی والا. یعنی اس ضمن میں ہم انتخاب کو، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، لیکن ہم اسے عملاً پریکٹیکل نہیں مانتے، عملاً کامیاب پروسیس نہیں ہے وہ نظام کی تبدیلی کے لیے. تو ہمارا اس کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے. کس سے متعلق جی؟ انتخابات سے متعلق ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین قائم نہیں ہوتا. معاشرے میں اور کون سے نقطہ نظر موجود ہیں؟ دعوت و تبلیغ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں دعوت و تبلیغ سے بھی کام نہیں ہوتا، بلکہ عملاً کوئی نہ کوئی جد و جہد نظام کی تبدیلی کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے. محض نظام کی دعوت دینے سے کام نہیں بنے گا. اور ہمارے یہاں جو دعوت و تبلیغ والے لوگ ہیں وہ نظام کی تو بات ہی نہیں کرتے. مطلب اندازہ لگائیں نا، چلیں آپ کم از کم نظام کی دعوت تو دیں. وہ بھی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ محض 6 کلمے کی کو پورا کرنے سے جو وہ نظام تبدیل ہو جائے گا. ان کے وہ نقشہ یہ ہے کہ آپ سب کو نیک بنا دیں. کرتے رہیں. اگلا نقطہ نظر کیا ہے جی؟ حالانکہ جماعت نکلی تھی کلمۃ اللہ کے لیے نصرہ. ٹھیک ہے جی. اور نصرہ کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کوئی بھی اسٹیبلشڈ گروہ ایگزسٹنگ اس کو آپ انسسٹ کریں، اس کو پرووک کریں کہ وہ گورنمنٹ کو ٹاپل کرے، اور جب وہ گورنمنٹ کو ٹاپل کر لے تو وہ پھر اقتدار تشتری یا پلیٹ میں رکھ کر سونے کی آپ کے حوالے کر دے، اور آپ خلیفہ صاحب جو ہیں پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، جو تصور آپ کا حاکمیت کا ہے اس کے مطابق آپ چلائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نصرہ قابل عمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ منظم گروہ جو ہے وہ فوج کا ہے، اور فوج کے جو بھی طور اتوار ہوا کرتے ہیں یا ہمارے اس ملک کے ہیں وہ کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو ہم ان تمام تر نقطہ نظر کو غلط سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک منہج ہے دین کے غلبے کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب کا طریقہ ہے. اسی پر چل کر ہی اس ملک کی بھی جو ہے وہ تقدیر جو ہے وہ سنورے گی، اور یہ کہ امت کی بھی اور انسانیت کی بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے تنظیم اسلامی کی دعوت، یہ ہو گئی مکمل. اب آ جائیں جناب آگے. جب آپ نے تنظیم اسلامی کی دعوت کا کام بھی کر لیا، یا شبان المسلمین کی دعوت لکھنا ہے آپ نے؟ نہیں لکھنا ہے کیوں؟ آپ نہیں دے رہے عبداللہ؟ میرا موبائل کوئی اور لے رہے. شہزاد دے رہے ہیں، شہزاد سے شیئر کرتے ہیں آپ. اس کی ذمہ داری میں ایک بندہ اور لے رہے. کسی نے نہیں آؤ کا اضافہ کر دیا اب لینا یا اپنے پاس سے لگا لیں. چلیں یہ ہو گیا. دیوار میں گرانی لال مارکر جو ہے نا وہ مشکل سے مٹ رہا ہے. اچھا جی. اب جب دعوت کا معاملہ بھی آ گیا تو یہ جو اب ہم نے دیکھا نا کہ یہ دعوت صرف محض دعوت و تبلیغ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں نظام کی دعوت بھی وہ شامل ہے. فرائض دینی کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیسرا فرض کون سا ہے؟ نظام کی تبدیلی. تو جب آپ کو نظام کی تبدیلی کا کام کرنا ہے تو وہ کہاں پر کرنا ہے؟ نہیں، معاشرہ کون سا معاشرہ؟ ایتھوپیا کا معاشرہ،
اسلام اور پاکستان. سب سے پہلے دعوت پاکستان میں دیں. جہاں آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول کو بھیجا اپنے علاقوں میں اور ان کو کہا کہ آپ کو ہم نے یہیں کے لیے اپوائنٹ کیا ہے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام یہیں پر کرنا ہے. غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد آپ کو یہیں پر کرنی ہے اور انبیاء علیہ السلام نے وہیں پر کی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کدھر بھیجا ہے؟ افغانستان یا کشمیر؟ یا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی فلسطین میں بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے, یا یہ کہ برما. تو کہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے نا. جی پہلے اپنے گھر کی خبر لینی. اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے. تو پاکستان, عامر بھائی نے کل یہ پڑھا دیا ہوگا تفصیل سے ہیں جی. تو اس کے جو حصے ہمارے پیش نظر ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک, عقل و نقل کی کشمکش. ٹھیک ہے جی, عقل و نقل کی کشمکش میں ہم یہ سمجھتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ یہ کہ اسلام پر جو حملہ ہوا ہے عقل کا, پہلا حملہ جو دور اول ہے وہ کہاں سے ہوا؟ یونانی فلسفہ اور منطق نے اسلام کے اوپر پہلا اٹیک کیا. عقل کا پہلا اٹیک یونان سے ہوا اور اس نے اسلام کے تصورات کی بنیادوں پر تنقید کی. اسلام کے تصورات کن چیزوں پہ کھڑے ہیں؟ یہ بنیادی تصورات سے یہاں مراد کیا ہے؟ یہ ذہن میں یہ والی بحث چل رہی ہے. تو نماز روزہ مت بتائیے گا, اسلام کے بنیادی تصورات کیا ہیں؟ اس بحث کے تناظر میں, اس بحث کے تناظر میں, عقل و نقل کی بحث کے تناظر میں وحی کے ذریعے جو آیا ہے, وحی کے ذریعے. ہاں بتائیں شاباش, کیا ہے؟ مطلب جو فرشتہ لے کر آیا وحی کے ذریعے. اس کو پیچھے لے جائیں. اور فرشتہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے. خدا. نشت ثانی آ گئی ذہن میں ظہور بھائی؟ آج دوسرا کیا ہے دسو؟ 3 مقابل 3. ظہور بھائی دوسرا کیا ہے؟ مطلب یہ روح کے بدلے میں جسم اور آخرت کے بدلے میں دنیا اور روح اور جسم. اس خدا کے مقابلے میں کیا ہے؟ کائنات. روح کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں یونانی فلسفہ اور منطق نے جس چیز پر آ کر اٹیک کیا ہے وہ یہ ہے. اسی پر تو سارا دین کھڑا ہے. میں نے غائب کر دیا ہے غیب صاحب, کیا شک ہے اس میں؟ جب بھی تو اٹیک اسی پر کیا انہوں نے. تو اس پر انہوں نے اٹیک کیا اور اس کی ظاہر بات ہے کہ مشکل پیش آ گئی ہمیں. تو اس کا جو بھی ہوا پھر دفاع, وہ دفاع کس نے کیا؟ یعنی اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات کا اٹیک ہوا. پہلا حملہ یونان سے ہوا اور اس کا جو پھر نقل جو دفاع ہوا اسلام کا وہ کس نے کیا؟ امام غزالی. اور اس کے بعد ہوئے نا آئیڈیالوجی آف ڈاکٹر رفیع الدین, نہیں خیر وہ تو بات ہوئی. امام غزالی ہیں, اس کے بعد دریابادی ہیں, اس کے بعد دریابادی کب کے؟ یہ چلانگیں ذرا لمبی ہیں. وہ بات ہوئی. دریابادی کی خط و کتابت نا ڈاکٹر سرار صاحب کے ساتھ بھی رہی ہے. آپ میرے سے تیز کیوں چلتے ہیں؟ امام غزالی کیا لکھا جی امام غزالی نے؟ تحافت الفلاسفہ. تحافت الفلاسفہ کتاب لکھی اور یونانی فلسفہ کا جو گراؤنڈ تھا اس کے گراؤنڈ پر تنقید کر کے اسے گراؤنڈ لیس کر دیا کہ تم جن بنیادوں پر کھڑے ہو کر اسلام پر تنقیدیں کر رہے ہو وہ بنیادیں غلط ہیں. یہی اصل میں کرنے کا کام ہوتا ہے. اور امام غزالی کی تو یہ خیر ایک الگ بحث ہے. امام غزالی کی سوانے پڑھنے والی ہے
اس میں بہت اہم مضامین ہیں، اور آج کل کے جو جدید ہمارے جو نوجوان بھی جو ہے وہ اپنی باغیں توڑا کے جو ہے وہ ادھر بھاگے چلے جو ہے نا یساری فیم گھسے چلے جاتے ہیں ویسٹ میں، ان کے لیے وہ ایک پورا جیسے کہتے ہیں کہ تکثیر کا کام کرتی ہیں امام غزالی کی کچھ چیزیں، کیونکہ جس میں امام غزالی نے وہ ان کے اوپر ایک پیریڈ آیا نا کہ جب وہ بھی وچوں ہل گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ علاج کا ایک زمانہ آیا میرے اوپر بھی، زن کا زمانہ، گمان کا، تو وہ چیزیں پڑھنے والی ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ، میں کہہ تو دیتا ہوں وہ چیزیں پڑھیں گے، ذہن میں رکھنے کی آپ لوگوں کی ہیں. اچھا جی، اور دوسرا جو دفاع کیا وہ کس نے کیا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کیا لکھا جی؟ بڑا مشکل نا. الرد علی المنطقیین، یعنی منطق کو رد کیا. جو بھی اٹیک آیا تھا اسلام پر منطق کی طرف سے، اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکا کہ تمہاری جن بنیادوں پر منطق کھڑی ہو کے اسلام پر تنقید کر رہی ہے وہ بنیادیں غلط ہیں. تو اس کے بعد ہے جی دور ثانی، اور دور ثانی کہاں سے آیا ہے؟ نہیں، اٹیک کہاں سے ہوا ہے؟ سائنس کا جو اٹیک، ریشنلزم، سائنس کا جو اٹیک. سائنٹیفک ریشنلزم، اور وہ میں نے اس وقت اس دن آپ کو وہ بات بتائی تھی کہ جو اٹیک ہوا ہے ویسٹ کا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں، تو وہ اس قدر اوور ویلمنگ تھا کہ تو کھڑے نہیں ہو سکے. وہ بتا سکتا ہے 5 باتیں وہ کون سی ہیں جو اس دن میں نے بتائی تھی؟ ایک تو یہ کہ اپنی فوج کے ساتھ عسکری، لکھ لیتے ہیں اس کو بھی. چلیں، سائنٹیفک ریشنلزم کیا لے کر آیا اپنے ساتھ پیکج میں؟ نمبر 1 عسکری اعتبار سے حملہ آور ہوا. نمبر 2 وہ تہذیب اپنی ساتھ لے کر آیا. نمبر 3 وہ مذہب بھی ساتھ لے کر آیا. نمبر 4 تعلیمی نظام، ہاں وہ پورا تعلیمی نظام لے کر آیا. اور نمبر 5 وہ جو سائنس اس وقت آئی وہ نیوٹن کی سائنس تھی، اس میں حتمیت تھی بہت زیادہ، تو وہ اس میں سائنس نے ایک عقیدے کی حیثیت اختیار کر لی تھی. ٹھیک ہے جی، ان 5 چیزوں کے ساتھ سائنٹیفک ریشنلزم حملہ آور ہوا ہے اسلام پر. ٹھیک ہے، اس کا دفاع کس نے کیا ہے؟ یہاں بھی کوئی دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ تو چلیں اٹیک ہو گئے نا، اب آ جائیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے، صحیح جا رہے ہیں. تو اس کے مقابلے پر جن لوگوں نے دفاع کی کوششیں کی، اس میں سر سید میدان میں آئے. لیکن سر سید کیا مسئلہ کیا ہے؟ کس طرف نکل گئے؟ دوسری طرف کون سی بتائیں نا. اسی چیز کو پروف کرنے کی کوشش، عقل کی طرف نکل گئے. انہوں نے اسلام کی چیزوں کو سائنس کے اوپر پڑھا ہے. ایک نام لیا ڈاکٹر صاحب نے، ایک لفظ استعمال کیا سر سید کے لیے سائنس کے حوالے سے یا ویسٹ کے حوالے سے اوور آل. جدیدیت، مغرب سے مروبیت، اس میں سب کچھ ہے. وہ مغرب سے مروب اس قدر تھے کہ انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، انہوں نے جنت و دوزخ کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، انہوں نے غیب کا بھی ہو گیا نا اچھا خاصا. ان کا شعر ہے نا کہ جو قرآن جبرائیل لے کر آیا ہے اس قرآن کو ہم نہیں مانتے. یہ قرآن تو ہمارے محبوب کا کلام ہے، اور محبوب وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں انکار کس کا ہے؟ فرشتے کا. فرشتوں کے متعلق ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ یہ کیا ہیں؟ یہ نیچرل فورسز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو
سر سید میدان میں ہے, اور کون ہے میدان میں؟ علامہ اقبال علامہ اور لائن کے بندے ہیں, علامہ پہ تو آتے ہیں ابھی. مولانا ابو غلام آزاد اور یہ سب یہی نام ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کیا نام لکھا ہے اور ایک ادھر؟ میجر مولوی امیر علی بھی تھے, لیکن میجر آپ اس کو, جس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی قرار دیا نا, اس کو سر سید نہیں لکھنا چاہیے, فکر سر سید کر لیں تو میرا خیال ہے بات ذرا جامع ہو جائے گی. تو یہ دفاع کے لیے لوگ سامنے آئے, لیکن یہ دفاع کوئی صحیح طریقے سے ہو نہیں سکا. مطلب یہ دفاع بہت غیر مؤثر رہا. یہ دفاع تو ہے لیکن غیر مؤثر رہا یہ دفاع. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ساتھ دوسرا جو حصہ ہے, ہاں جی اس کی کچھ کھینچنی ہے تصویر تو کھینچ لیں, ورنہ پھر دوسرا حصہ کون سا ہے, یا چلیں ادھر ہی اس کو کور کر لیں. اس کو ادھر ہی کر لیں. ایک باکس بنا لیں. علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہائیں اور چند درمیانی راہیں, ان دونوں کا قیام کب ہوا؟ 1867 میں. یہ دونوں اپنے آغاز میں تحریکیں تھیں, یعنی دیوبند بھی اور علی گڑھ بھی آغاز میں تحریکیں تھیں, دونوں کے اپنے فائدے ہیں. اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ جو آج بھی وہ چلا آ رہا ہے, اور وہ تقسیم جو ہے وہ پٹی نہیں ہے. چند درمیانی راہوں میں جو لوگ آئے ہیں اس میں کون کون سے اشخاص ہیں جی؟ شبلی نعمانی صاحب. شبلی نعمانی صاحب سے اس کا آغاز ہوتا ہے, لیکن وہ بھی کوئی بات شبلی نعمانی صاحب کی بنی نہیں, کیونکہ شبلی نعمانی صاحب کے جو شاگرد تھے, شاگرد خاص سید سلیمان ندوی صاحب, انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لی, تو وہ تو کہانی وہیں ختم ہو گئی. تو اس کے بعد جو کوئی شخصیت آپ کہہ لیں کہ ان سے پھوٹی ہیں شخصیتیں دو, کون سی؟ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حمید الدین فراہی. یہ دونوں شاگرد ہیں گورنمنٹ کالج آف شبلی نعمانی کے پڑھے ہوئے, مولانا ابوالکلام آزاد بھی اور مولانا شبلی نعمانی بھی, اور سوری حمید الدین فراہی. یہ فراہی صاحب کا جو اسکول ہے, اسکول آف تھاٹ ہے, یہاں سے آگے سلسلہ چلا ادارہ حمیدیہ کے نام سے, یہ ہندوستان میں رہا, آج بھی ہے, رہا صاحب. اور ابوالکلام آزاد نے کیا کام کیا؟ حزب اللہ کے نام سے جماعت بنائی. ہم اپنے فکر کے اعتبار سے یہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, دور نہیں نکل رہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بدل ہو کر یہ چلے گئے کانگریس میں, ٹھیک ہے. ابوالکلام کا انتقال کب کا ہے یاد ہے؟ زندگی میں ہوا ہے, کس کی زندگی میں ہوا بھائی؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, 1920 میں وہ قائل ہوتا ہے, 1920 میں ان کا فکری انتقال ہوا. 1958 میں ابوالکلام آزاد کا انتقال ہو گیا. حمید الدین فراہی صاحب آ گئے. فراہی صاحب کے شاگرد امین احسن اس کا
یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں درمیانی جی؟ درمیانی راہیں. یہ کس حوالے سے درمیانی راہیں ہیں؟ وہ ایکسٹریمز کیوں پیدا ہو گئی تھی, کیا ہوا تھا؟ ہاں جی, حملہ آور ہوا تھا کوئی جو ویسٹ آیا, اس کے تدارک کے لیے یہ شخصیات درمیان میں آئی ہیں کہ اب ایک بیلنسڈ اوپینین بنانا ہے جس سے یہ جو تقسیم پیدا ہو گئی ہے یہ ہمارے ہاں ختم ہو, اور نمبر 2 امت جن مسائل کا شکار ہو گئی ہے اس سے بھی نکلے, بالخصوص مسلمانانہ انڈو پاکستان, انڈو پاک کہنے چلے یا ہندوستان کہہ لیں. اسلائی صاحب کے ساتھ شخصیت کون سی آ گئی؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. تو سب کے ساتھ لگانا پڑے گا, سارے ہمارے لیے محترم ہیں, کیا شک ہے اس میں. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ, اسلائی صاحب وغیرہ. تو مولانا مودودی درمیان میں, اور مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام جیسی وہ مارکۃ الارا کتاب لکھی. سن 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی, پھر پاکستان بنا, مودودی صاحب پاکستان آ گئے, اور ابوالکلام 1920 میں وہ کام چھوڑ کر فنا فی کانگریس ہو چکے تھے, اور پھر ساری توانائیاں انہوں نے اپنی لگائیں کانگریس میں. ٹھیک ہے جی. تو مولانا مودودی نے بنائی جماعت اسلامی, اور اصلاحی صاحب شامل ہو گئے جماعت اسلامی میں. ٹھیک ہے جی. اصلاحی صاحب کے ذریعے سے جماعت اسلامی میں قرآنی رنگ آیا ہے اصطلاحات کے حوالے سے بالخصوص, اور اصلاحی صاحب کی وہ مارکۃ الارا کتاب جس نے پھر تہلکہ مچایا 1951 میں لکھی, دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا نام بھی ہمیں لکھ دینا چاہیے. باہر ہیں سر ڈاکٹر صاحب, ابھی تو جماعت اسلامی تک پہنچے, شبان تک پہنچائیں گے سر انشاءاللہ. تو اس میں ہمارا نام بھی آئے گا. تو جماعت اسلامی ہے. مولانا مودودی کی کوششیں یہ کیا ہیں, ایکسٹریمز کو پاٹنے کی کوششیں ہیں. شبلی نعمانی صاحب علی گڑھ میں پڑھاتے تھے, سر سید کے ادارے میں پڑھاتے تھے. سر سید کے نقطہ نظر بالخصوص عقائد کے حوالے سے ان سے بددل ہو کر چھوڑ کر ندوہ میں آ گئے تھے. دیوبند کی طرف نہیں گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ مذہب محض ہے, یعنی وہاں پر کوئی آگے نکلنے کے حوالے سے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پروگریسو اپروچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب ہی درمیان میں آ کر بیٹھ گئے تھے, لیکن وہ بھی الکلام کے نام سے انہوں نے علم کلام پر ایک کتاب لکھی, اس میں سارے علم کلام کو ہی انہوں نے ری انٹرپریٹ کر دیا جدید زبان میں, چلے کہہ لیں تھوڑا بہت. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اٹیک ہوئی نیا تو ہوا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کا انالیسس ہو کہ اٹیک نیا ہوا ہی نہیں ہے, تو پھر جگہ تو خالی رہی گئی کہ بھائی مطلب مسئلہ تو حل نہیں ہوا. اس کے بعد ابوالکلام آزاد ہوں, تو ابوالکلام آزاد کے الہلال البلاغ کے پرچے پڑھے کسی نے, یا یہ کہ ابوالکلام کی پہلے 15 پاروں کی تفسیر بھی موجود ہے قرآن مجید کی, بالخصوص سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت شاندار تفسیر ہے, پڑھنے والی ہے ابوالکلام کی. تو وہ بہت بڑے عالم بھی تھے, اور اس وقت جو عالم ہوتے تھے نا وہ شاعر تو ہوتے ہی ہوتے تھے, شعلہ بیانی اور یہ سب چیزیں ان کے اندر رچی بسی ہوتی تھی. اسی طرح مولانا امید الدین فرائی ایک گورنمنٹ کالج آف شبلی نعمانی میں پڑھے نا, تو وہ تھا ہی کالج, تو یعنی وہ جدید چیزوں کا بھی پتہ تھا. اصلاحی صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, یہ ان کے شاگرد ہیں امید الدین فرائی صاحب, اور پھر مولانا مودودی بھی, یعنی گریجویشن مولانا مودودی نے کی ہوئی تھی, اور جدید علوم کا بھی پتہ تھا, اور ساتھ میں پھر قدیم علوم سے بھی گہری واقفیت تھی. اچھا, پھنستا اصل میں یہی بندہ ہے, یہ جو درمیان میں بیچارہ کوشش کر رہا ہوتا ہے نا, یار ادھر والے بھی ساتھ آ جائیں, ادھر والے یہی سب سے رگڑے کھاتا ہے, کیونکہ ادھر والے کہتے ہیں تم اس کی طرف ہو, اور ادھر والے کہتے ہیں تم اس کی طرف ہو. ارے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جاوید اقبال صاحب کے ساتھ جب بھی ڈاکٹر صاحب کی نشست ہوئی وہ کہتا تھا مولانا اسرار صاحب, مولانا اسرار صاحب. اور یہاں ہم نے خالد عباسی صاحب کے بینر لگے ہوئے دیکھے ہیں, ڈاکٹر خالد محمود عباسی صاحب, پروفیسر خالد محمود عباسی صاحب. حافظ عاقب سعید صاحب کو یہ اوریا مقبول جان صاحب اور بہت سے لوگ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں, آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں, کتنی دفعہ ہم نے لائیو دیکھا ہے. تو ادھر والے آپ کو ادھر سے نکالتے ہیں, ادھر والے آپ کو ادھر سے کہتے ہیں جی آپ اس طرف کے, تو رگڑا اصل میں یہی طبقہ کھاتا ہے. تو اس کے بعد آگے جناب عصمت صاحب شبحان کے لیے جگہ ہی نہیں بچی ہم زوال میں چلے گئے, خالی ہے.
आधा बोर्ड ऊपर खाली है, बड़ा शुक्रिया। उधर तक आती सर ये भी काफ़ी है डॉक्टर साहब का उनसे ताल्लुक हमारा। सर जी हमारा क्या, ये निस्बतें बड़ी अजीम है। यही मैं कह रहा हूँ, इससे निस्बत ही हुई है। अच्छा जी, तो ये तंजीम इस्लामी आ गई यहाँ पर, जो कि निकली है जमात इस्लामी ही से, ये तो पता है ना सबको। तो डॉक्टर इसरार साहब, वो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत है, जो पढ़ रहे हैं हम सारा उन्हीं का पढ़ रहे हैं, और हमें नज़र आता है कि डॉक्टर साहब के अंदर जदीद उलूम के हवाले से भी गहरी वाकफियत नज़र आती है, और जो कदीम उलूम है उनके हवाले से भी उनकी गिरफ्त माशाल्लाह ज़्यादा है। और उसके बाद फिर वो जमात इस्लामी जो है वो अपने काम को छोड़ गई, वो इलेक्शन में चली गई। उसके बाद तंजीम इस्लामी मैदान में आई, तो तंजीम इस्लामी ने भी अपना रास्ता अलग किया, और तंजीम इस्लामी यानी बज़ाहिर अल्फाज वो है तो डॉक्टर इसरार साहब की फ़िक्र पर ही बकौल उनके, लेकिन अमलन और हकीकत के एतबार से वो डॉक्टर इसरार साहब की फ़िक्र से दस्तबरदार कब की हो चुकी, आज से 20 साल पहले ही हो चुकी थी। अच्छा जी, और इसमें यानी यहाँ पर जो जवाल आया ना, जमात इस्लामी में जो जवाल है, ये अहम बात है, जवाल, वो जवाल आया मनहज की सतह पर, और ज़ाहिर बात है जब मनहज की सतह पर जवाल आता है ना तो लाजमन फिक्र में भी आता है। यानी ये कि कहने की बात नहीं है, लेकिन ये कि हकीकत देखें ना कि जमात के बड़े बड़े लोगों को भी कितना को फिक्र के बारे में पता है, यानी बड़े लोगों से मुलाकात हुई है जमात के, लेकिन वो मामला बस दिगर गोई है। और तंजीम में जो असल जवार आया है वो क्या है, वो है फिक्री इन्हिराफ। उसका दायरा मनहज में भी फिर उसका लाजमन आता है, मनहज की बुनियाद ही नजरिए पर है, तो नजरिए ही फिक्र की बुनियाद है, तो इधर जवाल आया वो लाजमन मनहज में भी जवाल आया, तो फिक्री इन्हिराफ। और ये इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि इनके जो वारिसीन थे ये वो सियासत की दलदल में निकल गए, तो वो मिस्टर्स की नजर हो गए, इसके साथ इत्तेहाद, तो फलां के साथ इत्तेहाद, और वही दलदल है, वही जो अंग्रेज दे गया था हमें चीजें, और ये मुल्लाज की तरफ, ठीक है, ये उनकी, ये भी एक तल्ख माजी है, तो ये उनकी नजर हो गए। तो यहां पर अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त खला मौजूद है, दो इंतहाओं का माबैन। फिर आज हम फिर दोबारा किस जगह पर खड़े हैं, उसी जगह पर। काम हुआ है, यकीनन हुआ है, और वो काम इंशाअल्लाह रहेगा नहीं जाएगा, लेकिन हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। और वो हकीकत ये है कि देखिए, ये एक जमात की पूरी की स्ट्रक्चर होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है, वो उसको लेकर चल रही होती है। वो किसी भी जगह पर अगर डेविएट कर जाए तो जिन लोगों को समझ आ जाती है वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहरहाल एक रिवर्स गियर तो लगता ही है ना। हमें पता ना हमारी कितनी तवानाइयाँ उस नई जमात साजी, उसकी मशावरत, उसका इंतज़ाम, उसका मैकेनिज्म बनाने में जो है वो लगता है। तो फ़िक्र की तरफ फिर बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं हो पाती, अगरचे कि इस मामले में शुबान ने थोड़ी बहुत, शुबान के जो भी करता धरता थे बड़े लोगों से मुराद वो जो कौंसल थी, उसने समझदारी का ये काम किया कि वो सारा खालिद अब्बासी साहब को इस सारे मामले में स्पेयर कर दिया कि वो जो है वो फिक्री महाज संभाले रखें, वो कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल आज हम समझते हैं कि ये जो खला मौजूद है, इसको पाटने के लिए जो आया है मैदान में, वो शुबानुल मुस्लिमीन है। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस फिक्र के साथ वाबस्ता रहें और इसका हक अदा करें, और जो भी ये जो दो इंतहाएं हैं, इसको पाटने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकें। और इन सब में जो सबसे बड़ी शख्सियत सामने आई वो कौन सी थी, जिसने कुछ फिल वाक़े जिसे कहते हैं कि उस असल एपिस्टेमोलॉजी की तरफ, वो जो असल डिस्कोर्स है इस्लाम का, उसकी बुनियादों में जैसे कहते हैं ना, ईंट एक एक ढो ढो कर रखना, वो काम अगर किसी ने किया है तो वो तन्हा शख्सियत अल्लामा इकबाल की है। यानी इन सब में सबसे बड़ी शख्सियत
بڑی اور جامع شخصیت. اسلام اور پاکستان کے حوالے سے یہ بحث ہم نے اس لیے کی ہے نا کہ جس معاشرے میں کام کرنا ہے اس معاشرے کی ڈائنامکس کا پتہ ہونا چاہیے. ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کس معاشرے میں کام کرنا ہے تو وہ کیا یعنی خاک کام کرے گا. کون سے طبقات ہیں, ان کا فکری پس منظر کیا ہے, کون سے عوامل اس میں کار فرما رہے, ان کی جد و جہد میں اب صورتحال کیا ہے. تو یہ اس لیے یہ بحث ہم کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ ہو کہ وہ معاملہ کیا ہے. جب بھی آپ کا انالیسس اگر ٹھیک ہوگا تو آپ سولوشن بھی امید ہے کہ درست سولوشن کی طرف جائیں گے. جب یہ جد و جہد آپ نے یہ طے کر دیا کرنی ہے ساری اور پاکستان میں کرنی ہے, تو اب یہ کس لیول پہ جا کے کرنی ہے, وہ ہے درجہ احسان. مروجہ تصوف یا سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی احسان اسلام. یہ کتاب اصلاً ڈاکٹر صاحب کا ایک مسائل حکمت کے نام سے ڈاکٹر صاحب نے کچھ سینئر رفقا کو کچھ لیکچر دیے تھے 5. ان میں یہ تصوف کی حقیقت کے اوپر بھی گفتگو تھی اور کہ وہ تقریر ہے اصل میں ڈاکٹر صاحب کی. یہ 5 لیکچر تھے. ان میں وحدت الوجود کا ایک مسئلہ تھا, ارتقاء کا ایک مسئلہ تھا, ایک مسئلہ جو ہے وہ زندگی موت اور انسان والا تھا, ایک مسئلہ یہ والا تھا تصوف والا. تو اس میں پھر ہوا یہ کہ مولانا امیر اکرم اوان صاحب جو تھے چکوال کے, ان کے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی وہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر اس میں تصوف جھلکتا ہے, وہ تھے صوفی, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریر کو کوئی خلاف واقعہ اتارا اور اس کو کوئی اپنے مقاصد کے لیے چھاپ دیا. اس لیے پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو منوان شائع کر دیا جائے. ہاں بالکل, آڈیوز یوز کی سعودیہ میں, حاصل کر لی ہوں گی کہیں سے, اگرچہ کہ وہ پبلک نہیں تھی اس وقت وہ چیز, لیکن بہرحال حاصل کر لی ہوں گی کہیں سے. اس پر پھر اس پوری تقریر کو پھر صفحات میں صفحہ کرتاس پر منتقل کیا گیا اور پھر اسے پبلش کیا گیا. تو یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کی وہ جو ہے وہ تقریر ہے کہ جو مسائل حکمت کے عنوان پر ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے شروع میں جو بحث ہے وہ ہے لفظ تصوف کی حقیقت. اس کے اوپر گفتگو ہے اور ڈاکٹر صاحب کا اس حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے کہ یہ اصطلاح کیا ہے. غیر قرآنی نہیں وہ تو ہے ہی نہیں, صوف سے بھی آگے مجہول النسب کہ کیا ہوتا ہے جی مجہول النسب؟ جس کا نسب بھی معلوم نہ ہو. مجہول الاصل ہو لیکن ہے نا وہ مجہول الاصل بھی نکلا مجہول النسب سے ہی ہے. چلیں جی خیر مجہول الاصل کر دیتے ہیں اس کو جیسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجہول الاصل جس کی اصل معلوم نہ ہو. اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل عربی زبان کا لفظ ہے, اصلھا ثابت, قرآن مجید میں آیا ہے, جڑ بنیاد, جس کی جڑ بنیاد نہ معلوم ہو, مجہول ہو. ٹھیک ہے جی, تو اس حوالے سے ایک تو نقطہ نظر یہ ہے. دوسری بات جو اس میں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی جو ایک اہم اصطلاح تھی اس حوالے سے وہ کیا ہے؟
اس مسئلے پر وہ ہے احسان، اس سے دوری. محجوبیت کسے کہتے ہیں؟ حجاب سے ہے نا، یعنی کسی شے سے پردے میں آ جانا، اس سے الگ ہو جانا. اچھا جی، اور ایک ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ کتاب اللہ کے کتاب و سنت کے شیدائیوں میں تصوف سے بودھ، وہ بودھ کیوں پیدا ہوئے تصوف سے؟ یہ تو بتائیں گے نا آپ لوگ. رائے قرآن سے قرآن و سنت سے دوسرا یہ اصطلاح 200 سال کے بعد آئی. غلط تصورات جو بھی بنے، ان غلط تصورات نے جو امپیکٹ پیدا کیا معاشرے کے اوپر، تو جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری وابستگی رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور ہوتا پھر یہی ہے کہ جلدی میں پھر وہ پورے ہی اصل میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے. عام طور پہ اس موقع پر راہ اعتدال پر رہنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اس کا مسئلہ پیدا ہوا کہ اس سے وہ بودھ پیدا ہوا، اور بودھ ان مسائل کی وجہ سے. اچھا، یہ حقیقت بھی ہے نا، کیا کیا پھر مسئلے نہیں پیدا ہوئے. یہ فرقہ باطنیہ یہیں سے نکلا، فرقہ ملامتیہ یہیں سے نکلا، اور انہوں نے کیا کیا گمراہیاں نہیں پھیلائیں. اور جوڑا کس سے؟ فرقہ باطنیہ والوں نے اپنے آپ کو کس سے جوڑا؟ حضرت علی سے. مطلب یہ معاذ اللہ حضرت علی کو تارک سنت تارک شریعت تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہاں سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو جا کر. کہتے ہیں نا کہ تصوف کے مقاصد عین دین ہے. وہ آج اس پہ آتے ہیں سر. تو بودھ جو ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جو حال، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تصوف کے نام پہ جو چل رہا ہے، یہ تو خود بریلوی علماء آپ بیان کرتے ہیں نا کہ جو بھی دھما چوکڑی وہاں پر مچتی ہے، یعنی آپ کو اچھی چرس اگر چاہیے تو وہ آپ کو مزار سے ملے گی. باقاعدہ وہاں پولیس والے بھی ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دربار کے جو منتظمین ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس پہ تو بریلوی علماء بھی ظاہر اب بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. پھر یہ کہ جو بات کہی ہے اقبال نے کہ تمہیں کیا ہو گیا، صوفی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ قوالی سے تو وہ حال آ جاتا ہے، اس پہ تم وہ رقص شروع کر دیتے ہو، قرآن پڑھتے ہو تو اس سے تمہیں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں تو باقاعدہ محفل سما، پھر اس میں وہ جو نوٹوں کی بارشیں ہیں اور وہ سب کچھ، اور اب تو باقاعدہ وہ بھی آپ حضرات نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں وہ ایک بڑے نعت خواں صاحب جو ہیں ان کو وہ یعنی سولے میں ایک طرف سونا ہے اور دوسری طرف ان کو بٹھا دیا گیا ترازو میں، اور سونے میں تولا گیا ان کو. تو یہ جب اس تصوف کے نام پہ یہ کچھ ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے ایک نیچرل ری ایکشن ہے کہ جو پھر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں بس خیال یہ رکھنا چاہیے کہ آدمی دوسری انتہا کی طرف نہ چلا جائے کہ نام آیا نہیں تصوف کا تو پھر اس کے اوپر وہ جی فتویٰ لگنا شروع. ایک مولوی کو سن رہا تھا میں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ خود تو فرما رہے ہیں کہ خوشی مناؤ، تو بنگلہ ڈالے بغیر کیسے منائیں؟ اچھا، اسے نگیٹ بھی دوسرا وہ کوئی بریلوی مولوی کر رہا تھا. بہت ہی کافر نیٹشے کہتا ہے نا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو ڈانس کرنے کی اجازت دے. نیٹشے نے ہمارے پاس تو پھر حل ہے نا اس کا. اچھا جی، تو جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے، مقاصد تصوف وہ 100% درست ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی ہے نا. اصلاً جو شے مراد ہے وہ روح کی پاکیزگی ہے، اللہ سے محبت ہے، یعنی فنا فی اللہ، معرفت، محبت، جو بھی آپ اس کو مراد لے لیں. تو وہ مقاصد کا روح کا، اچھا وہ جسے کہتے ہیں سیلف پیوریفیکیشن، وہی تزکیہ نفس. اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں جو اصطلاح استعمال کیا وہ کون سی ہیں؟ یعنی روح کی پاکیزگی کے ضمن میں.
तजल्ली 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 रूह की पाकीज़गी नहीं कहना चाहिए, तजल्ली और तज़किया है। तस्किया कल्ब बातिन की पाकीज़गी। और तजल्ली और रूह और तस्फिया कल्ब। कल्ब। इसमें है जी पहले नंबर पे तज़किया नफ्स, दूसरे नंबर पे तजलिया रूह ये एक ही है, तजल्ली है रूह और तस्फिया कल्ब ये एक है। तीसरे नंबर पे भी तस्फिया कल्ब। कल्ब। वैसे तो है ये सारा ही एक, लेकिन बालों का समझाने के लिए इनको इसकी डिवीजन तस्किया नफ्स जो है ना वो डिवीजन इंसान के हैवानी जिस्म के साथ आ जाती है। ठीक है। बाकी दो जो है ये रूह के साथ आ जाती है। ठीक है सर, ये बात भी सही है बिल्कुल। तो ये बातिन की पाकीज़गी के लिए तज़किया जो तसव्वुफ़ जो बताता है, मकासिद जो तसव्वुफ़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो मकासिद तसव्वुफ़ हैं वही मकासिद शरीयत भी हैं। यानी नफ्स की बातिन की पाकीज़गी के ज़िम्मन में बात हो रही है सारी, ठीक है जी। तो इसमें फिर ये तज़किया नफ्स को पाक करना, तज़लिया रूह, जब नफ्स की पाकीज़गी की तरफ आप आएंगे तो उसके ज़रिए से अज़ खुद आपकी रूह को जिला मिलेगी, आपकी रूह जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। और यही वो वक्त है जब आपका जो कल्ब है, तस्फिया कल्ब, तस्फिया किसे कहते हैं? सफाई। तो वो तस्फिया कल्ब, जो कल्ब के ऊपर वो जो रिवायत है ना, हर इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक ब्लैक डॉट लग जाता है, और जब वो मुकम्मल वो काला हो गया तो इसका मतलब है फितरत उसकी मस्क हो गई, दिल काला हो गया। ऐसे काले दिल वालों को कुरान मजीद जैसा कलाम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुअल्लिम हो, सहाबा जैसी जमात हो, उनका दौर हो, वो भी जिंदा नहीं कर सकता। ऐसे दिल के कालों को कोई शय हिदायत नहीं दे सकती। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह ताला की इस कैफियत से, अल्लाह ताला हमें बचा कर रखे इससे। और ये पता नहीं चलता आदमी कब इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। तो और वो जो दुआ है ना कि अल्लाह ताला ये तूने हमें हिदायत दे दी है, इसके बाद अब हमारे दिलों में, हमारे अंदर कोई इससे वो गुमराही ना पैदा हो, या ये कि हम इससे हटे ना। ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अब दिलों में कजी ना पैदा हुआ है। अल्लाह ये दुआ मांगते रहने चाहिए, हर मुस्तकिल सुबह शाम की दुआ में शामिल रखें। तज़किया नफ्स के साथ तहज़ीब और तज़किया, तहज़ीब व तज़किया, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं भी एक लफ्ज़ भूल रहा था, कोई एक लफ्ज़ है साथ में, तहज़ीब व तज़किया। ये तहज़ीब बेकरी नहीं है, ये और शय है तहज़ीब। डिसिप्लिन करना। हाँ, तहज़ीब व तज़किया। अच्छा जी, वक्त हो गया बहुत, मैं बस गुज़र रहा हूँ जी, माज़रत ख़्वाह हूँ, कुछ वक्त लग रहा है लेकिन मुका कर छोड़ेंगे आज इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाएं ये जो असल में तो इन सब का जो बातिन को हम दूसरे नाम से ताबीर करें तो वो रूह बनेगी, ठीक है जी। यानी इंसानी शख्सियत के दो पहलू हैं कि जिस्म से तो हमारी बहस नहीं है ना इस वक्त, हमारी गुफ्तगू इस वक्त है बातिन, यानी तज़किया जो है वो अपने बातिन को पाक करने का उन्वान है, बातिन को पाक करने का नाम है। तो रूह की जो ग़िज़ा है, इसके हुसूल के ज़राए कौन से हो सकते हैं? असलन तो जिक्र। हाँ, पहले नंबर पे मतलब मोटी बात इसमें क्या है? जिक्रुल्लाह। जिक्र की सबसे आला फॉर्म क्या है? कुरान। ठीक है जी, कुरान पढ़ते हैं ना सारे, हैं जी? ये सवाल पूछना है अभी हमने दोबारा कि एक महीने में आपने कितना बढ़ाया कुरान। तो कुरान जो है ना जी वो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ गहरा एक ताल्लुक़ होना चाहिए। और कुरान पढ़ने की सबसे आला सूरत क्या है?
नमाज। नमाज और नमाज पंच वक्ता तो है ही, उसके साथ प्लस तहज्जुद, ठीक है जी, पंच वक्ता और प्लस तहज्जुद। इसके अलावा फिर और चीज़ें भी हैं, डॉक्टर साहब ने बाज़ और जगहों पर जिक्र की और तफसील भी बयान की है। अज़कार मसनूना है, अदिया मासूरा है। फिर ये भी है कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आया और उसने आकर कहा कि हुजूर ये मसला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुअय्यन कोई जिक्र भी बताया, तो ये भी होता है। और ये भी अगर कोई किसी की इस जानिब तवज्जो दिलाता है तो ये कोई गलत बात भी नहीं है, ये भी मतलब ठीक है बात, अगरचे के खिलाफ शरअ ना हो। अच्छा जी, तो ज़िक्र इलाही में अहम मकाम जो है वो आ गया कुरान मजीद का, और साथ में फिर उसके वो नमाज उसकी सबसे आला और बढ़िया किस्म की सूरत। अच्छा जी, अब आ जाए ये, अगर ये तो इनफरादी तौर पे आदमी ने किया, और उसके बाद इकामत दीन की जद्दोजहद का हदफ फिर अब क्या है, यानी इस सारी बहस के तनाजुर में। हाँ जी, को बताएंगे क्या है जी? और ज़रा खोलें ना, मार्फत इलाही तो है ही यकीनन, मोहब्बत इलाही भी शामिल कर लें। मतलब ये पूरी जो जिद्दोजहद है ये इबारत है जिहाद से, ठीक है जी। और जिहाद का बुनियादी काम क्या है? नफ्स की मुखालफत, ठीक है। असल में यहाँ मैं वो बात कर रहा था ना कि एक रूह है और दूसरे पे जिस्म, वो तज़किये नफ्स जो है ना वो जिस्म से मुताल्लिक है, वहाँ से बात इधर आती है। जिस्म को डिसिप्लिन करने के लिए तसव्वुफ में रियासतें, और यहाँ एहसान में ये वाली जिहाद आता है। जिहाद में फिर वो चलते चलते इकामत दीन तक चलें फिर इधर ही जोड़ना। मेरे जहन में वैसे ये था कि मैं आखिर में जाके इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है ये? नहीं ठीक है ये भी, कि तज़किया नफ्स में नफ्स को यहाँ के साथ जी, यानी तज़किया नफ्स के ज़िम्मन में पहले के दौर में जो रियाज़तें बतलाई गई थी, उन रियाज़तों